کے عاشق، یار اول، دوست، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا یوم وصال ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 جمادی الثانی کو بیمار ہوئے۔ آپ نے عصر کے وقت غسل فرمایا، 7 جمادی الثانی کو عصر کے بعد غسل فرمایا، رات کو آپ کو بخار ہو گیا، 15 دن آپ کو بخار رہا، اور 22 جمادی الثانی کو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ، اور سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہستی اور شخصیت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر احسانات کیے، یعنی دین کے معاملے میں مدد کی، جس نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ احسان کیا، میرے آقا نے فرمایا میں نے سب کی نیکیاں اور احسان اتار دیے، مگر ایک ابو بکر، چونکہ رب نے فرمایا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ رب خود اتارے گا۔ صرف سیدنا ابو بکر صدیق جب آقا کریم کی عمر 6-7 سال تھی تب سے دیکھ رہے ہیں، بچپن سے واقف ہیں۔ 20 سال جب حضرت ابو بکر صدیق کی عمر تھی اور میرے آقا کی عمر 22 سال تھی، این جوانی میں تب سے یار دوست اور اکٹھے ہیں۔ قبولیت اسلام سے، اعلان اسلام سے بہت پہلے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا جتنا وقت گزرتا تھا وہ حضور کے ساتھ گزرتا تھا۔ اپنے کاروبار اور گھر کے کام کے بعد جو وقت ہوتا وہ حضرت ابو بکر صدیق کا محمد مصطفیٰ کے ساتھ گزرتا، اور یہی وہ صحبت کا اثر تھا کہ صحابہ کرام میں وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں گارنٹی سے کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی شرک کے قریب نہیں گئے، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے کبھی انہوں نے شراب نہیں پی۔ جہاں پانی کی طرح عام تھی مکہ میں، اور حرمت کا اعلان بھی پہلے نہیں آیا تھا، اس وقت بھی حضرت ابو بکر کو اللہ نے شراب سے اور شرک سے پاک رکھا۔ کس وجہ سے؟ قریش اور سردار تو اور بھی تھے، کعبہ بھی تھا، مگر والذین معہ، مصطفیٰ کے پاس رہنے کی وجہ سے اللہ نے غلاظتوں سے پاک رکھا ہے، شرک سے بھی پاک رکھا، شراب سے بھی پاک رکھا۔ اور مردوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر علل اعلان ایمان لانے والے، یہ اعزاز سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے سید خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت علی شیر خدا ہیں، مگر وہ خاتون ہیں اور حضرت علی شیر خدا کم سے بچے تھے، وہ تو 4 سال کی عمر سے نبی مکرم کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اعلان کرنے والے تھے۔ مگر سرداروں میں اور نومینیٹ پرسنالٹیز جو مکہ میں ایک حیثیت تھی، کاروباری حیثیت سے، خاندانی حیثیت سے، وہ سب سے پہلے ابو بکر نے کلمہ بھی پڑھا اور اعلان بھی فرمایا ہے۔ دشمن اس دن مایوس ہو گیا کہ جس اسلام کا آغاز ابو بکر جیسے سردار سے ہو رہا ہے، بھلا اس کے راستے اور کون روک سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام نے بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ چنا، اور آپ نے صرف 2 سال حکومت کی۔ کتنی؟ صرف 2 سال حکومت کی ہے۔ آج 30 سال سے حکومتیں ہو گئی، مگر آٹے کی کوئی ذمہ داری، چینی کی کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، پچھڑوں پہ ڈالتے ہیں۔ کسی کو 10 سالہ، کسی کو 3 سالہ حکومت کا حساب دینے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ 3 سال والے پچھڑوں پہ ڈالتے ہیں، 8 مہینے والے پچھڑوں پہ ڈالتے ہیں۔ ارے جب رب راضی ہو تو 2 سال ابو بکر حکومت کرتا ہے، اور جس گھر میں کھانا نہ پکتا ہو خلیفہ وقت کاندھے پر بوری رکھ کے اس گھر کے پہنچاتے ہیں، پورا پہنچاتے ہیں۔ جب رب کی مدد و نصرت شامل ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تنہائی میں باہر گشت کرنے آئے تو کسی گھر سے کرانے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، پتہ کیا کیا ہے؟
کا عورت ہے, بچہ پیدا ہونے کا وقت ہے, غریب ہے, کوئی دائی نہیں ہے, گھر میں کوئی عورت نہیں ہے, آپ وہاں رکے, آدھی رات کو اپنی زوجہ کو اٹھاتے ہیں اور اس کے پاس لے آتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں اس کو سنبھالنے والا خلیفہ وقت ہوا کرتا ہے. ساری رات عورت کی دائی بنی رہی اور آپ دروازے پہ کھڑے رہے. صبح اس کا کھانا دوا دے کے پھر جا کے اپنی کرسی پر بیٹھ کر حکومت کرنے لگ گئے. یہ وہ اطمینان ہوتا ہے جب بندے کو حکومت مل جائے. ہمارے ہاں حکومت مل جائے پھر بھی چیخنا چلانا ہے, پھر بھی اطمینان نہیں, اور کرسی چھن جائے پھر بھی اطمینان نہیں, کیونکہ آغاز ہی رب کی رضا کے لیے نہیں ہوتا, وہ کسی سے بدلے لینے کے لیے کبھی اتارا جاتا ہے کبھی بٹھایا جاتا ہے. 2 سال حضرت ابوبکر صدیق نے حکومت کی ہے اور اتنے بڑے بڑے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کا مقابلہ بھی انہی 2 سال میں کیا, زکوٰۃ کے منکرین کا دعویٰ بھی اسی 2 سال میں کیا, غربت کا مقابلہ بھی اسی 2 سال میں کیا, اسلام کی سرحدوں کا مقابلہ بھی اسی 2 سال میں کیا, اور نبی کرم کہ پردہ فرمانے کا غم بھی اسی 2 سال میں کیا. نہ کبھی اذانیں معطل ہوئیں, نہ کبھی نمازیں معطل ہوئیں, نہ کبھی دین کا. 2 سال میں سیدنا ابوبکر صدیق نے کمال انتظام چلایا. جب بندہ انتظام چلاتا ہے تو اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں, چاہے اہل بیت کے ساتھ ہو, کسی بات پر اختلاف پیدا ہو جانا یہ جرم نہیں ہے, ایک دوسرے کے مشورے کے خلاف کر لینا یہ کفر نہیں ہے, مگر اس کو بھی دین کے دشمن لوگوں نے شک کی صورت میں عوام کے دلوں کے اندر ڈال دیا تھا. حاضرین مکرم, چونکہ وقت قلیل ہے, سیدنا ابوبکر صدیق جب وصال فرمانے لگے, دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا کہ موت کا اطمینان قلب کے ساتھ کیا تعلق ہے. نماز روزہ اعمال ہم نے حساب کتاب دینا ہے, مگر میرے آقا نے فرمایا بات اگر حساب کتاب پہ آ گئے تو شاید کوئی بھی اپنے آپ کو رب سے نہ بخش پا سکے. حساب کتاب ضرور ہوگا, مگر اگر بات صرف حساب کتاب پہ آ جائے, شان رحیمی اور کریمی نہ ہو, تو فرمایا پھر کوئی بھی اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا, آپ نے فرمایا میرے بھائی علی کو بلاؤ. بیٹے بھی تھے, حاکم وقت تھے, سب کچھ آپ کے پاس تھا. فرمایا میرے بھائی علی کو بلاؤ. حضرت ابوبکر صدیق کے حکم پر حضرت علی شیر خدا کو بلایا گیا. پتہ ہے کیا کیا؟ آج لوگ کہتے ہیں نا کل 40 میں یہ ختموں کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. وہ حضرت ابوبکر صدیق کی جس کی تعریف میں آیتیں اترتی ہیں, جس کو اللہ رب العزت ثانی اثنین کا لقب دیتا ہے, 1.25 لاکھ صحابہ میں اللہ نے ایک ہی بندے کو صحابی محمد کہا ہے, وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. اس یقول لصاحبہ, باقی کو ہم صحابی کہتے ہیں, ابو بکر کو رب نے خود صحابی محمد فرمایا ہے. اور کئی بار جنت خریدی ہے حضرت ابوبکر صدیق نے. آقا نے اعلان فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق کئی بار جنت خریدی ہے نبی سے. آج فوت ہونے لگے ہیں تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. فرمایا علی علیہ السلام تشریف لائے, سرہانے کھڑے ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق عمر میں بھی بڑے ہیں, منصب کا خلافت بھی آپ کے پاس ہے, مگر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا, تصور کیجئے ذرا کہ آخری سانسیں, آخری وقت ہے, علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا, علی تو نے اسی ہاتھ سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو غسل دیا تھا نا. آخری غسل حضرت علی نے ہمارے نبی کریم کو دیا تھا. فرمایا علی تو نے اسی ہاتھ سے محمد مصطفیٰ کو غسل دیا تھا. فرمایا ہاں. رو کے کہتے ہیں کہ میری بھی خواہش ہے مجھے علی اسی ہاتھ سے غسل دینا جس ہاتھ سے مصطفیٰ کو دیا تھا. وگرنہ کیا غسل دینے والے کم تھے؟ مگر نسبت اور تعلق دیکھیے, علی کا ہاتھ پسند ہے اور وہ بھی نسبت مصطفیٰ سے. یہ وہی ہاتھ ہے جس کو میرے آقا نے غدیر خم پر کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑا کر کے کہا تھا, پکڑ کے کہا تھا, یہی وہ ہاتھ ہے
جو بدن مصطفیٰ پہ آخری بار لگتا رہا ہے، فرمایا علی جس ہاتھ سے مصطفیٰ کو غسل دیا تھا مجھے بھی اس ہاتھ سے غسل دینا، مجھے یقین ہے اس کے صدقے اللہ میری بخشش کا اعلان فرما دے گا۔ یہ تعلق تھا آپس میں، یہ محبت اور یقین تھی کہ دولت تھی جو حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں بھی تھی۔ حضرت علی شیر خدا کا سنیے، لوگ جو اختلافات کی باتیں کرتے ہیں، لوگ جو اس بنیادوں پر کفر کی باتیں کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قلب سلیم اور اپنے بڑے دل کا اعلان فرمایا، فرمایا ابو بکر وعدہ رہا اسی ہاتھ سے تمہیں غسل دوں گا اگر اللہ نے زندگی میں موقع دیا تو۔ مگر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، وہ دلوں کا اطمینان کیا ہے؟ فرمایا علی جب مجھے غسل دے دینا، جب مجھے کفن پہنا دینا، جب میرا جنازہ ہو جائے تو میرے جسد کو خود اٹھا کے نبی کا حجرہ، آج روزہ بنا ہوا ہے، اس وقت نہیں تھا، اس وقت حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، کہ نبی مبارک کے مزار اور حجرے پر میں ابو بکر کی جسد کو لے جانا اور وہاں بآواز بلند کہنا یا رسول اللہ، نوکر کی لاش جسد کو لے آئے ہیں، غلام کو لے آئے ہیں، اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں دفن کر دیں، آپ کے ساتھ دفن کر دیں۔ اے علی اگر قبر سے آواز آ جائے کہ دفن کر دو تو میں ابو بکر کو نبی کے ساتھ دفن کرنا، اگر اجازت نہ ہو تو مجھے اٹھا کے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دے۔ بخشش کی خوشخبریاں پہلے ہیں، جنتوں کے وعدے پہلے ہیں، روئے زمین پر سب سے زیادہ نیکیاں ابو بکر کی ہیں، یہ مصطفیٰ فرما گئے، مگر دل کا اطمینان اور بخشش کا اہتمام کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ یہ کوئی خلیفہ اول سے سیکھے کہ پہلے علی کا بلایا اہل بیت کہ بخشش چاہیے تو اہل بیت کا دامن تھام لو، یہ اسوہ صدیقی ہے۔ اگر مصطفیٰ اور خدا کو راضی کرنا ہے تو نبی کی آل سے جڑے رہو، نبی کی آل کا ہاتھ جس کو نصیب ہو جاتا ہے دلوں کا اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ لے جاؤ حضرت ابو بکر صدیق، اچھا مرنے والا وصیت کر دے تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ 100% پورا کرنا، جتنا ہو سکتا ہے میں آج وصیت کر دوں کہ میں جب مر جاؤں تو قمر مشانی والوں تم پر لازم ہے مجھے مدینہ لے جاؤ، میں نے تو اپنی محبت کا اظہار کر دیا، اللہ نے قبول کیا تو ایسا ہو بھی سکتا ہے، مگر جب ممکن ہی نہ ہو ایک بات تو جو وصیتیں ممکن نہ ہو اس پر شریعت واجب نہیں کرتی کہ تم نے لازمی کرنا ہے، وہ وصیت پوری کرنے کا ایک لمٹ ہے 1/3 تک۔ چلو حضرت ابو بکر صدیق نے محبت سے کہہ دیا کہ حضرت علی اب عمل کرے نہ کرے، عمل تو آپ کے اختیار میں، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حجرے میں بزور دفن ہوئے یا اپنی مرضی سے چلے گئے، علی لے گیا، پتا تھا ابو بکر صدیق کو کہ علی بولے گا مصطفیٰ جواب دے نہ دے، علی پوچھے گا تو مصطفیٰ ضرور جواب عطا فرمائیں گے۔ اتنے ہزاروں میں ایک علی کا انتخاب تھا، اسی لیے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قبر سے مصطفیٰ بولے وہ علی سے جڑا رہے، جو علی سے جڑ جاتا ہے تو قبر مصطفیٰ سے صلوات آیا کرتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا جنازے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے جسد کو لے کے روضہ رسول کے دروازے پہ جاتے ہیں اور پکارتے ہیں یا رسول اللہ۔ عقیدہ دیکھیے، عقیدے کے اصلاح کے لیے میں نے پہلے کہا شک ہے، پتہ نہیں درود نعت پڑھتے ہیں نبی سنتا ہے یا نہیں سنتا، آج یہ عام سا شک لوگ پیدا کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ کچھ نہیں، یہ بیج ہے جو لوگ ہمارے گھروں میں آ کے کہتے ہیں پتہ نہیں سن دے نہیں سن دے، تسا نعتاں پڑھ دے ہو، اللہ کا ذکر کرو، درود وہ شک ہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے عقیدہ صدیقی بتا دیا کہ بے شک نبی مکرم کو قبر انور میں گئے ہوئے 2 سال گزرے ہیں، مگر آج بھی باہر والا پکارے تو یس کی طاقت بھی مصطفیٰ کے پاس ہے، نو کی طاقت بھی مصطفیٰ کے پاس ہے۔ گویا قبول یا رد کا اختیار رب نے مصطفیٰ کو دیا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تو کہہ دیا، حضرت علی شیر خدا بھی لے گئے، دونوں ہستیوں نے تو اپنا عقیدہ دکھا دیا،
لجپال نے پھر کرم کیا، جو ہی حضرت علی نے پکارا تو میرے آقا کی قبر سے آواز آتی ہے واصل الحبیب، علی دیر نہ کر، دوست کو دوست سے ملا دے، دوست کو دوست سے ملا دے۔ دروازے کھل گئے، قبر تیار ہو گئی، اور آج بھی حضرت ابوبکر کو مصطفیٰ نے اپنے پہلو میں لٹایا ہوا ہے۔ جو وفائیں کرتا ہے، جس کے دل میں شک نہ ہو، پھر علی بھی سفارشیں کرتا ہے اور مصطفیٰ بھی سفارشیں کرتا ہے۔ یہ بخشش کا